تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کسی شیطانی وسوسے کا کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ دو لوگ آئے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو ہاتھ سے پکڑ کے لے چلتے ہیں، اور اب ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے مشاہدوں کا۔ فَإِذَا رَجُلٌ جَلَسٌ، تو وہاں پہ دیکھا میں نے کہ ایک بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ایک بندہ ہے جو اس کے سر کے پاس بالکل کھڑا ہوا ہے، بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ایک، ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہک ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ کر کیا رہا ہے اس کے اوپر، وہ اس کو اذیت دے رہا ہے اس طرح کہ وہ اس کے چہرے کے اندر اس ہک کو دبا رہا ہے، پریس کر رہا ہے اندر، یہاں تک کہ وہ اس کے جو جاب بون ہے اس کو پینیٹریٹ کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ، اور وہ اس تکلیف کے اندر ہے۔ ایک اور روایت جو ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے تک یہاں تک کھینچتا ہے کہ اس کا پورا یہاں تک سارا جو حصہ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس تکلیف کے اندر ہے، قہر کے عالم کے اندر ہے۔ ایسے منظر کو دیکھنا بھی کتنا مشکل ہوگا، ایسے منظر کو دیکھنا بھی کتنا مشکل ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کو اس طرح کی اذیت دی جا رہی ہے۔ جب یہ اس حصے کو اس طرح پنش کر کے اور پھاڑ دیتا ہے اسے، سارا وہ گوشت باہر آ جاتا ہے اس کا، تو دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسرے میں اسی طرح ہی وہ اس کو کھباتا ہے، کھینچتا ہے زور سے، اسی طرح ہی درد ہے، تکلیف ہے، اور وہی سارا کچھ ریپیٹ ہوتا ہے، اور یہ والا حصہ بھی چہرے کا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن بائی دا ٹائم جب یہ والا چہرہ خراب ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے، اب وہ واپس اس طرف آتا ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، خود بخود وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور وہ اسی اذیت کے اندر ہے۔ اور دوسری روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ ایون جو ناک ہوتا ہے، ناسیں ہوتی ہیں اور جو آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح وہ حق کو گھسیڑا اندر۔ لیکن بہرحال جو میں جس روایت کو مینلی کوٹ کر رہا ہوں، دوسرے سے میں صرف کراس ریفرنسز لوں گا، کوئی چیز مسنگ ہوگی وہ مینشن کروں گا۔ تو یقیناً میرا جیسا، آپ جیسا بندہ بھی ایک مائنڈ میں آ رہا ہوگا، پہلا اگلی تھاٹ یہ آ رہی ہے کہ جس بندے کو اتنا عذاب ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کنٹینیوس ہو رہی ہے، ایک نیور اینڈنگ لوپ چلا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پہ، پھر ادھر، پھر یہ ٹھیک ہو گیا، پھر ادھر، پھر ادھر، آخر اس نے کیا کیا ہوگا؟ ایک دم سے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کیا گناہ ہے اس کا کیا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی پوچھا جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، یہ کون ہے، یہ کس کے ساتھ کیوں معاملہ ایسا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے نہیں، ابھی آپ چلیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے پوری رات مجھے مختلف جگہ دکھائیں، اب مجھے ان سب باتوں کی تعبیر بتاؤ، وہ سب چیزیں کیا تھیں، جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کیا تھا؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ پھنسا ہوا تھا، جس کو اس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ ایک لوہے کی ہکس ہیں جو اس کے چہرے کے اندر گھسائی جا رہی ہیں، اس کے چہرے کو ایک طرف سے دوسری طرف سے پھاڑا جا رہا ہے اور اس کو اذیت دی جا رہی ہے، اور نہ ختم ہونے والی اذیت ہے۔ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ، وہ ایک جھوٹا انسان تھا جو کہ صرف ایک جھوٹی خبریں پکڑنے کے چکر میں ہوتا تھا، اور کوئی بات پکڑتا تھا اور اس کو پھیلایا کرتا تھا، پھر ایک جھوٹی بات کی تلاش میں رہتا تھا پورا دن، اور جھوٹی بات کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سچ کو یا سنی سنائی بات کو، یہ تھوڑا سا میں اس کو ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہوں، یا سنی سنائی بات کو جس کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتہ کہ وہ بات کتنی سچ ہے کتنی نہیں ہے، اور وہ آگے اس کو پھیلائے جا رہا ہے بات کو، یہ وہ شخص ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ کتنے ہوتے ہوں گے، یا ان کے پاس آپشنز کیا ہوتے ہوں گے جھوٹ کو پھیلانے کے اور سنی سنائی بات کو آگے کرنے کے؟ وہ تو صرف گوسپ ہوتی ہوگی نا، پرسن ٹو پرسن گوسپ ہوگی، جتنے لوگوں سے جا کے آپ نے مل لیا، آپ نے اتنے لوگوں میں جا کے وہ گوسپ کر لی۔ آج کے دور کے اندر، جس دور میں ہم لوگ ہیں، اس دور کے اندر امیجن کریں کہ یہ چیز کہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ اب پہلے تو ایک تو یہ نا کہ ہم جو پروفیشن کی طرف ایک دم سے دھیان جاتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو میڈیا کے رپورٹرز ہوتے ہیں، جو خبر دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ جو لوگ جو اس طرح کی خبروں کے اوپر نظر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر فال کرتے ہوں گے اگر وہ اس کیٹیگری کو وہ کرتے ہیں، پورا اس پہ اترتے ہیں کہ وہ جھوٹی سچی خبر کی تصدیق کیے بغیر آگے ان کا کام ہے بس خبر نکالنا آگے، کتنی بات سچی تھی، الزام سچا تھا، جھوٹا تھا، جیسا بھی تھا، بس نکالو اسے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کا سیلف انالیسس کریں گے۔ تو آج کل کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا، یا سوشل میڈیا کے علاوہ جو ڈائریکٹ میسنجر ایپس وغیرہ ہیں، یہ واٹس ایپ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں ان کو آپ، ان سب کے ذریعے کیا چیز ہے، ایک بات کو آگے جھوٹ کو پھیلنا اور پھیلانا کتنا آسان کام ہے ابھی، اور ہم کتنی جلدی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم کتنی جلدی فیک نیوز کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جان کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک پارٹی نے جو بھی اس کے تھاٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی یا واٹ ایور، دوسری اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کا کام ہے ڈیلی انہوں نے پوسٹ نکالنی ہے، ان کا کام ڈیلی پوسٹ نکالنا ہے، پیڈ سوشل میڈیا کمپین چلانی ہے، آج یہ ہیش ٹیگ ہم نے چلانا ہے، یہ والا آج اس کو اس طرح ہم نے ذلیل کرنا ہے، فوٹو شاپ کیا ہوگا پکچرز کو، ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ پرپزلی، یعنی کہ ایک ہے نا کہ آپ نے خبر سنی اور آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ سچی جھوٹی ہے، یہاں پہ تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ وہ جان کے آپ فیبریکیٹ کر رہے ہیں اسے، آپ خود اس کو فیبریکیٹ کریں، یو نو یو آر پارٹ آف اے فالس کمپین، یہ سب جھوٹ ہوگا، اس کا کام صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا ہے، صرف کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور کون پوچھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے اس چیز کا؟ اور آپ جتنا مرضی ایف آئی اے کا کہہ لیں یا باہر کی بھی آپ سی آئی اے کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اور بھائی کون کیا حساب لگا کے بیٹھے گا کہ آج تک آپ کی اس چیز کا کتنا امپیکٹ ہوا تھا، آپ اس میں کتنے انوالو ہوئے تھے، کیا آپ نے اس میں کتنا کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنے گندے کیے تھے اس کے اندر۔ البتہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون کیا اس کے اندر رول پلے کر رہا تھا۔ تو اس قدر ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر کمنٹ، لائک، پوسٹ، ری شیئر، ری ٹویٹ، واٹ ایور دا ٹرمز، اتنے ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی سے بھی میرے سے یہ چیز نہ ہو جائے۔ خاص طور پہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہوا تھا کہ 2 سال پہلے یا شاید 3 سال پہلے ایک خبر چلی تھی کچھ دن کے اندر کہ یہ پاکستان، جب شاید 2018 یا 19 کے اندر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو وہ ایک خاص پوسٹ تھی جس کو میں نے شیئر کر دیا، 2 چیزوں کو، ایک خبر یہ تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ کیا ہمیں اب وقت آ گیا کہ ہمیں کر لینا چاہیے تسلیم، اور دوسری طرف وہ خبر بولی تھی کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں شیئر کر دیں، اور مجھے پھر بعد میں کسی نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ جو آپ نے وہ والی خبر شیئر کی تھی نا کہ وقت آ گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یہ فیک نیوز تھی اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب کہنے کو وہ نیوز کا کلپ تھا، جیسا ہوتا ہے نا ٹی وی اسکرین گریب ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ایک وہ کلپ تھا، لیکن وہ فیک بنا ہوا تھا۔ آن لائن ویب سائٹس اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ فیک واٹس ایپ چیٹ اپنی بنا سکتے ہیں، آپ سمپل دوسرا بندہ، اپنا بندہ، دوسرا بندہ پکچر اپلوڈ کریں، یہ کریں، اس کا ٹیکسٹ میسیج یہ اسکرین شاٹس کی طرح وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، وہ یعنی کہ بے انتہا ٹولز اویلیبل ہیں۔ اور اب تو ایک اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انشاءاللہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر لیکچر کرنا ہے اس کے اندر وہ چیز بھی کور ہو جائے گی، اس کو بولتے ہیں ڈیپ فیک۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز نے بھی اس کے سیمپلز کیے ہیں۔ سب سے پہلی ویڈیو جو اس کی آئی تھی وہ کیا تھی، اوباما کا ایک خطاب ہے، اوباما کو دکھایا خطاب کر رہا ہے، وہ ساری بات بول دی، جب ساری بات ختم ہو گئی تو بتایا گیا کہ یہ اوباما نے کبھی نہیں کہا تھا اس طرح، پوری ویڈیو ہے، وہ اوباما بات کر رہا ہے باقاعدہ، اس کی آواز ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو بتایا گیا دس از آل کمپیوٹر جنریٹڈ، ڈیپ فیک نام ہے اس کا، یہ ڈیپ فیک۔ تو لہٰذا آگے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز آگے مزید کس طرف جا سکتی ہے۔ اس کو صرف جو چیز روک سکتی ہے نا وہ صرف آپ کا تقوی ہے، آپ نے ہر کلک سے پہلے صرف یہ چیک کر لیں۔ اس کو پازیٹیو سینس میں بھی، اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے۔ پازیٹیو سائڈ صرف یہ ہے کہ جو جس طرح سے لوگ اچھی اچھی باتوں کو آگے ایک دم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا میسج آیا شیئر کر دیا، اچھی بات، میں جھوٹی خبر کی بات نہیں کر رہا، صرف شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کریں کہ میں نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور یہ جو اس کا عذاب ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چلتا رہے گا، کب تک؟ الی یوم القیامہ، یوم قیامت تک وہ اس
عذاب میں رہے گا، اس تکلیف عذاب میں رہے گا۔ اگر پاسٹ میں کچھ کر لیا تھا ایسا، جیسا میں نے اپنی ایک ایگزامپل دی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آپشن بھی دیا ہے، وہ ہے توبہ کا، وہ ہے استغفار کا، دوبارہ نہ کرنے کا۔ لیکن اگر اسی کے اندر رہے، یہی آپ کا لائیولیہوڈ رہ گیا، یہی آپ ٹرینڈ سیٹر آپ ہیں، آپ فلانے ہیں یہ، اور وہ اگر اس کی بنیاد جو ہے نا وہ باطل کے اوپر ہے، تو آپ نے فرمایا الی یوم القیامہ اس کا یہ حال ہوگا۔